کی ہو. کیوں؟ کیونکہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے کہ عورت پوری مہینہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی. کچھ خاص ایام ایسے آتے ہیں جس میں اس کے اوپر نماز معاف ہے. حضرات وہ ایام جو ہیں وہ پیریڈ کے دن آتے ہیں. ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی, ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی, ان دنوں میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر جزدان کے اندر ہے تو بات الگ ہے. حضرات گرامی, تو اب پتا چلا کہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ عورت پورے مہینہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی. حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام تو دیکھو, حضرت فاطمہ الزہرا کی شان تو دیکھو, حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت تو دیکھو. حضرات حضرت فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد امام حسن بھی پیدا ہوئے ہیں, اور عصر کی نماز ہی کے بعد میں امام حسین پیدا ہوئے ہیں. عصر کی نماز بھی حضرت فاطمہ نے پڑھی ہے, اور مغرب کی نماز بھی حضرت فاطمہ نے پڑھی ہے. یہ ہے حضرت فاطمہ کی شان, یہ ہے حضرت فاطمہ کا مقام. اب آؤ ذرا دنیا کا جائزہ لو. حضرات اس پیریڈ کا آنا بھی ضروری ہے. اگر وہ خون نہیں آئے گا تو عورت بیمار ہو جائے گی, اسے بیماریاں لگ سکتی ہیں. حضرات یہ قانون قدرت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضرات گرامی, اب حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نبی فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ حیض سے پاک ہے, میری بیٹی فاطمہ نفاس سے پاک ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں نو MC نو چائلڈ, جب تک مہینہ نہیں آئے گا بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, اور حضرت فاطمہ تو اس سے پاک ہیں. حضرت فاطمہ کو کبھی پیریڈ نہیں آیا, حضرت فاطمہ اس سے پاک ہیں. تو پھر امام حسین کہاں سے بنے, امام حسن کہاں سے بنے, امام محسن کہاں سے بنے, حضرت زینب کیسے پروان چڑھی, حضرت رقیہ کیسے پروان چڑھی, حضرت ام کلثوم دنیا میں کیسے آئیں. آج کا ڈاکٹر کہتا ہے اگر مہینہ نہیں آیا تو عورت ماں نہیں بن سکتی, اگر عورت کو پیریڈ نہیں آیا تو وہ ماں نہیں بنے گی. اور وہ اس خون کا کیا ہوتا ہے, جب وہ پیریڈ رک جاتا ہے تو ماں کے شکم میں ایسا اللہ نے قانون بنایا ہے, اسی خون کے ذریعے غذا دی جاتی ہے, وہی خون بچے کی غذا بنتا ہے, اسی سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے. اب میں آپ کو حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ دکھانا چاہتا ہوں, حضرت فاطمہ کی شان دکھانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, اسی خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے. جب حضرت فاطمہ کو وہ پیریڈ آیا ہی نہیں تو امام حسین کی غذا کیا تھی, امام حسن کی غذا ماں کے شکم میں کیا تھی, امام محسن کی غذا ماں کے شکم میں کیا تھی, حضرت زینب کی غذا ماں کے شکم میں کیا تھی, حضرت ام کلثوم کی غذا حضرت فاطمہ کے شکم میں کیا تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا اے ڈاکٹر, جو تو کہتا ہے یہ تیری دلیل جھوٹی ہے, اگر تو سچا ہے تو مجھے بتا امام حسین کیسے پیدا ہوئے, امام حسن کیسے پیدا ہوئے, امام محسن کیسے پیدا ہوئے, حضرت زینب کیسے پیدا ہوئی, حضرت رقیہ کیسے پیدا ہوئی, حضرت ام کلثوم دنیا میں کیسے آئیں. تو کہتا ہے نو MC نو چائلڈ, جب تک مہینہ نہیں تب تک بچے کی پیدائش نہیں. یہ کہاں سے آئے؟ ڈاکٹر نے سر کھجلا کے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں نے سائنسدانوں سے پوچھا تم بتاؤ امام حسین دنیا میں کیسے آئے, امام حسن دنیا میں کیسے آئے. سائنسدان بھی گھٹنے ٹیک کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں بریلی کی سرزمین پر پہنچا, میں نے اپنے امام عشق و محبت سے کہا اے میرے امام ذرا یہ تو بتائیے, جب عورت کو جو پیریڈ آتا ہے اسی کے ذریعے بچے کی ماں کے شکم میں نشو و نما ہوتی ہے, وہی غذا بنتا ہے. حضرت فاطمہ کو مہینہ آیا ہی نہیں, پیریڈ آیا ہی نہیں, تو یہ بچے دنیا میں کیسے آئے؟ تو میرا امام جواب دیتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے, میں نے برسوں پہلے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.